سورہ انعام کی آیت نمبر 92 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العظيم۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا، برکت والی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو، اور جن کو آخرت کا یقین ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں سے خبردار ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں کی گئی، اور جو یہ کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں اسی طرح کا جو اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جس وقت کے ظالم ہوں موت کی سختیوں میں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب ملے گا اس وجہ سے جو تم اللہ پر جھوٹی باتیں بناتے تھے اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ نے قرآن پاک کے وحی الہی ہونے کا انکار کیا، جس پر انہیں یہ الزام دیا گیا کہ اس سے پہلے جو کتابیں اللہ کی طرف سے ہو گزری ہیں آئی ہیں ان کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر انہیں مانتے ہو تو پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن پاک کی اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو آج کی آیات میں یہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک جسے ہم نے نازل کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ تم پچھلا تاریخی ریکارڈ دیکھو تو اس میں بھی اس قرآن پاک کا تذکرہ ملتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن خود اس قرآن پاک کو اگر تم دیکھو تو اس کے اندر بھی ایسے مضامین ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ جو سراسر برکت اور رحمت ہیں۔ تو یہ اتنے اعلیٰ پیمانے پر کلام کرنا
اور کتاب نازل کرنا یہ سوائے اللہ کے کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے قرآن پاک کے کلام الہی ہونے پر خارجی شہادت بھی مل گئی تورات اور انجیل سے کہ وہ بشارتیں دیتے آئے کہ ایسے ایسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور دوسری اس کی داخلی شہادت مل گئی، یعنی خود قرآن پاک کا مضمون اور اس کے برکات ایسی ہیں جو اسے کلام اللہ ماننے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ گزشتہ کتابوں کی یہ تصدیق کرنے والا ہے، اور اس کو آپ پر نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مکہ مکرمہ والوں کو اور آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انذار فرمائیں۔ انذار کیا ہوتا ہے؟ ویسے اس کا ترجمہ تو ڈرانا کرتے ہیں، لیکن انذار کا مطلب صرف ڈرانا نہیں ہوتا، ڈرانے کا لفظ محدود ہے، یہ انذار کے مفہوم کو پوری طرح اپنے اندر نہیں سمیٹتا۔ انذار کہتے ہیں کسی کو شفقتاً کسی برے انجام سے آگاہ کر دینا کہ یار تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہونے جا رہا، اور یہ ہو شفقتاً، محض کسی کی ضد عناد میں نہ ہو، بلکہ شفقتاً اگر کیا جائے تو یہ انذار ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف سے ڈرانا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا، اللہ کی پکڑ سے ڈرانا، جنت کی بشارت دینا اور جہنم سے ڈرانا، تو یہ انذار ہے۔ ومن حولها، مکہ کو اور مکہ کے آس پاس کی بستیوں کو فرمایا کہ آپ انذار فرمائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی پوری دنیا پر دین کی دعوت اور باقی لوگوں کو مسلمان کرنا اور ان تک دین پہنچانا، یہ پھر آگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے زمانے کے حساب سے ذمہ داری کو پورا کیا، پھر ان کے بعد آگے آنے والی امت نے اپنی استطاعت کے مطابق جو اس ذمہ داری کو پورا کیا، لیکن آپ کی بنیادی ذمہ داری وہ مکہ اور آس پاس کے علاقے تھے۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی جو انکار کرتا ہے قرآن پاک کے وحی الہی ہونے کا، اس انکار کا سبب غفلت ہے۔ اگر آدمی غفلت میں چلا جائے تو پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی چیزوں کا انکار کرنا بھی مشکل نہیں رہتا۔ تو ان لوگوں کو چونکہ غفلت لگ گئی، آخرت سے غافل ہو گئے، اس لیے یہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جس کو آخرت کی فکر ہے وہ اس پر ایمان لائے گا، اور اس آخرت کی فکر کی ایک علامت یہ ہے بہم علی صلاتہم یحافظون، کہ جس کو فکر آخرت لگی ہو وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ نماز میں سستی نہیں کرتا، وہ نماز سے خبردار رہتا ہے، یعنی ہر وقت الرٹ کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جو ہی اذان اس کے کان میں پڑتی ہے فوراً وہ اپنے تقاضے کو چھوڑ کر، اپنی جگہ کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا۔ آگے یہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا، سوچنا تھا کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ اللہ کی جانب سے نازل نہ ہوئی ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے بنا کر اللہ کے ذمے لگا دی ہو۔ بھی ایک ان کے ذہن میں اشکال ہوتا تھا۔ تو یہ فرما دیا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کچھ ہوش کی بات سنو کرو کہ اللہ کے ایک عام انسان کی نسبت سے جھوٹ بولنا، کہ جو بات کسی نے نہیں کہی اس کے ذمے لگا دینا۔ مثلا دوستوں میں، رشتہ داروں میں ایک بندے نے کوئی بات نہیں کی بیچارے نے، اب دوسرا بندہ اٹھتا ہے، شیطان اس کو انگلی لگاتا ہے کہ لڑائی ڈلوا، وہ جاتا ہے کسی دوسرے اس کے دوست کے پاس یا رشتہ دار کے پاس، اور جا کر وہ ایسی بات کہتا ہے جس سے لڑائی پڑ جائے۔ تو فرمائیں کہ کتنا برا انسان ہے یہ، میں نے جھوٹ بھی بولا، غلط بات بھی لے گیا اور لے جا کر اس کے ذمے لگا دی، اور وہ بیچارہ اس سے بگڑ گیا یا لڑ پڑا۔ تو ایک عام انسان، ایک انسان اس کے کسی ایک معاملے میں غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا اور تعلقات کو خراب کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ تو چہ جائے کہ کوئی انسان اللہ کی نسبت یہ کام کرے، اللہ نے ایک بات کہی نہیں ہے، اس سے کی نہیں،
اور یہ آدمی اس بات کو لے کر چل رہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ بات کی ہے، میرے اوپر یہ وحی آئی ہے، تو فرمایا کچھ ہوش سے کام لو کہ اتنا بڑا رسک اور اتنا بڑا خطرہ انسان کیا مول لے سکتا ہے جبکہ اسے اللہ کی جانب سے وحی نہ آئی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، یا تو اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھا یا پھر کہتا ہے کہ مجھے وحی آئی ہے حالانکہ اس بیچارے پر وحی کوئی نہیں آئی۔ تو یہ وحی کی نسبت اپنی طرف کرنا یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور بہت خطرناک بات ہے۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ صرف یہ آدمی مجرم نہیں ہے بلکہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ جیسا اللہ نے قرآن نازل کیا ایسا تو میں بھی نازل کر سکتا ہوں، یعنی کچھ لوگوں کو جو کہ نااہل تھے، ناقص تھے۔ قرآن پاک کا جو مقام ہے بلاغت اور فصاحت کے لحاظ سے، ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو ناقص لوگ تھے فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایسا کلام تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ حالانکہ جو سمجھدار لوگ تھے وہ یہ بات نہیں کہتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ قرآن پاک کس قدر اعلیٰ مرتبے کا اور اعلیٰ پائے کا بلیغ اور بلاغت اور فصاحت کا حامل کلام ہے، وہ فوراً جان گئے۔ اسی لیے جب وہ ایک شاعر تھے عرب کے 7 بڑے بڑے شاعر تھے جن کے قصیدے پورے شعراء کے سامنے جو ہے لگائے گئے، تو ساری گویا کہ جو عرب کی بلاغت ہے وہ یوں سمجھی کہ انہیں 7 یا 10 شاعروں کے اندر سمٹ کر آ گئی۔ انہی میں سے ایک شاعر تھے لبید، وہ مسلمان ہو گئے بعد میں۔ انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لبید کوئی شعر سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ سورہ کوثر کے آ جانے کے بعد کیا کسی شعر کی گنجائش باقی ہے؟ یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم بھی اب ہر روز یہ صورت پڑھتے ہیں، بچپن سے سنی ہوئی ہے، نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی اس کا ٹیسٹ نہیں آیا، کوئی بلاغت کا مزہ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری وہ اپروچ ہی نہیں ہے، ہمارا وہ مقام ہی نہیں ہے کہ ہم اس کلام کا لطف لے سکیں۔ لیکن جس کی وہ اپروچ تھی اسے پتہ چل گیا، تو اس نے کہا کہ باقی قرآن تو سارا ایک طرف، یہ سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں کی صورت ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ صرف اس کے سامنے ہی ان کا یہ کہنا تھا، اس کہنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کے سامنے عرب کی ساری بلاغت اور سارا لٹریچر جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ تھا مقام قرآن پاک کا ان کی نظر میں۔ لیکن کچھ ناقص قسم کے لوگ یہ کہتے سأنزل مثل ما انزل اللہ، لیکن یہ بیچارے احمق، حماقت کا شکار تھے۔ جیسے مسیلمہ کذاب تھا، اس نے دعوی نبوت کیا اور کہنے لگا کہ میں بھی قرآن پاک لاؤں گا جیسے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ تو اس کے نتیجے میں اس کوشش کے نتیجے میں اس نے چند آیات کی نقل بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسی عجیب و غریب آیات ہیں کہ ان کو دیکھ کر ابکائی آتی ہے، انسان کو ہنسی بھی آتی ہے، اور اس کی حماقت پر جو ہے نا آدمی ہنستا ہے کہ کیسا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے اور قرآن پاک کی مخالفت کر کے کیسی ٹامک ٹوئیاں مارتا۔ اس نے کہا میں سورہ فیل جو ہے نا اس کا معارضہ کرتا ہوں، اس کے متبادل میں بھی ایک صورت بناتا ہوں۔ وہ جب پوچھا کیا ہے، کہنے لگا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ ہاتھی کیا ہوتا ہے، تجھے کیا خبر کہ ہاتھی کیا ہے؟ یعنی یہ قرآن پاک نہ ہوا، گویا کہ کوئی حیوانات کی کتاب ہو گئی۔ لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل، اس کی دم چھوٹی سی ہوتی ہے، سونڈ لمبا ہوتا ہے۔ یہ کلام ہے، یعنی اس سے کہیں اچھی وہ ہمارے بچوں کی چھوٹی نظمیں ہوتی ہیں جن میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی پیغام کی بات ہوتی ہے۔
اس کے کلام کا جو اپروچ اور مقام ہے وہ ذرا اندازہ کریں کہ اس میں اتنا بھی معنویت نہیں ہے، اتنی بھی حقیقت نہیں ہے جتنی بالکل چھوٹے بچوں کی جو نظمیں ہوتی ہیں، مرغا اور فلاں اور دم گم ہو گئی اور چونچ یہ وہ فلاں، اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. لیکن اس بیچارے کی حماقت کی انتہا یہاں ہے کہ وہ قرآن پاک کا مقابلہ کرنے چلا ہے اور 4-5 الفاظ کے اندر کوئی بات بھی اس سے نہیں بن پائی. تو یہ بیوقوف لوگ ایسا کہتے تھے، لیکن سمجھدار لوگوں کا یہ کام نہیں تھا. وہ کہتے تھے قرآن پاک کا معارضہ نہیں ہو سکتا. قرآن پاک نے کھلا چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں قرآن پاک کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہے تو جاؤ قرآن پاک کی کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے حمایتی ہو سکتے ہیں، تمہارے مؤید ہو سکتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو، لیکن تم نہیں لا سکتے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. فرمایا کہ اگر جنات اور انسان سارے اکٹھے ہو جائیں اور پھر ایک دوسرے کا تعاون بھی کریں، بسا اوقات ایک انسان سے بات قابو میں نہیں آتی، دوسرا جب ملتا ہے تو کہتے ہیں ایک اور ایک 11. اجتماعیت کی وجہ سے بعض دفعہ بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ جن بھی اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، جتنے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کا تعاون بھی کریں، اور پھر ان کی کوشش یہ ہو ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلی، ان سے قطعا کبھی بھی قرآن پاک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بیچارے کس باغ کی مولی، مسلمہ کذاب جیسے جو احمق لوگ ہیں، وہ کہاں، ان کا کیا، ان کی دال کہاں گلے. یہ تو قرآن پاک تو چیلنج کرتا ہے کہ روئے زمین کے انسان اور جنات اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آگے پھر وہی سے آگے روئے سخن اس طرف موڑا کہ جو ظالم لوگ دنیا میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ دنیا میں 4 دن کی ان کو مہلت ہے، لیکن جو ہی ان کا وقت پورا ہوگا دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وَلَوْ تَرَى، کاش کہ آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں جو ہے گھرے ہوئے ہوں گے، پکڑی ہوئے ہوگی ان کو موت، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہوں گے، باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ فرشتوں نے بڑھائے ہوں گے ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو لینے کے لیے، اور ساتھ ان کی طرف سے زبانوں سے یہ الفاظ جاری ہوں گے، نکالو اپنی جانو، یعنی نکل ایتھا النفس الخبیثہ. اس لیے فرمایا کہ جو کافر کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، انتہائی خوفناک، انتہائی خطرناک، ان کے پاس جہنم کے آلات ہوتے ہیں جس سے وہ کافر کی روح نکالتے ہیں. تو کافر جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا انجام ہے، کیونکہ موت کے وقت آ کر پردے کھل جاتے ہیں، اس سے پہلے فرشتے پردہ ہیں، فرشتے غیب ہیں، لیکن مرنے والے کے لیے یہ غیب کھل جاتا ہے، سب کچھ اس کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر فرمایا کہ کافر کی روح کو قبض کرنے والے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بہت بھیانک قسم کے ڈراؤنی شکلیں، اس لیے وہ روح نکلتی نہیں ہے. پھر وہ مارتے پاؤں کے ناخن سے مارنا شروع کرتے ہیں، روئیں کے نیچے وہ چھپتی ہے اور مار کھاتے کھاتے حتیٰ کہ وہاں سے نکلتی ہے. پھر اس کو کالے کپڑے میں، سیاہ کپڑے میں، بدبودار روح کو، اسے کہا جاتا ہے کہ تو بدبودار روح ہے، تو اس لیے بدبودار ہی تیرا انجام ہے. وہ نکال کر پھر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. آج تمہیں جو عذاب ملنے جا رہا ہے بڑا ذلت والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کے ذمے کتنی غلط باتیں باندھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نہیں نازل کیا، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، ایسے ہی اٹکل کے اور ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے. آج تمہیں ان سب کا حساب دینا ہے اور جواب دینا ہے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں تھی یا قرآن پاک کی اور اس کے کلام کی جتنی بھی آیات تھی، ان سب سے تم نے تکبر کیا. جب تکبر کیا تو آج پھر اس کا انجام چکھ لو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.